فراموش کر دیتے ہیں اپنی باتوں میں، اپنے کاموں میں، اور بے دھیانی میں اس نیکی سے خود کو محروم کرتے ہیں۔ آج ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے ہم اس نیکی کو پوری توجہ سے کرنے والے بن جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مؤذن مقرر کیا۔ ان کی آواز بلند تھی، وہ بلند آواز سے کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر اذان کہتے تھے۔ اس سے پہلے اس بات پہ غور فکر ہو رہا تھا کہ مسلمان نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلائیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ جیسے یہودی گھنٹی بجاتے ہیں، جیسے عیسائی جو ہیں وہ ایک خاص قسم کا ساؤنڈ کرتے ہیں، یا مجوسی آگ روشن کرتے ہیں، ایسا کچھ کر لیا جائے۔ تو ایک صحابی تھے وہ بڑے اس بات میں فکر مند تھے کہ ایسا کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے خواب دیکھا کہ دو آدمی جا رہے ہیں، انہوں نے ایک بڑا سا باجا نرسنگا اٹھایا ہوا ہے اور اس کو لے کے جا رہے، اسے کہنے لگے مجھے دے دو۔ کہنے لگے تم کیا کرو گے؟ کہتے ہم اس کے ذریعے اس میں بجا کر مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ وہ کہنے لگے کیا میں تمہیں، وہ آدمی کہنے لگے خواب میں، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا ضرور۔ تو انہوں نے خواب میں اس صحابی کو اذان سکھائی۔ انہوں نے آ کے اپنا خواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا خواب وحی یعنی حق پر مبنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہی وحی اتری کہ آپ جو ہے اذان کا حکم دیں اپنی امت کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرما دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے رہے اونچی آواز سے، مدینہ کے بچے ابھی مسلمان نہیں تھے، جو کچھ لوگ ان کے بچے اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ اذان کی نقلیں اتار رہے، جیسے ہمارے بچے بھی اکثر دہراتے ہیں پیچھے پیچھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ بچے دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پکڑو ذرا انہیں، مذاکن کا۔ تو وہ سارے جو ہے صحابہ ان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، وہ سارے ڈر کے بھاگے۔ ایک صحابی ان میں جو تھوڑے زیادہ عمر کے 13-14 سال کی عمر کے، وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، کیا کر لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل نہیں ڈرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام تھا ابو محذورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک سے زیادہ شفقت فرمانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، بلکہ پیار سے میرے ماتھے پہ، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، سر پہ، اور فرمایا ابو محذورہ کہو نا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہلاتے گئے پورے اذان، اور وہ دہراتے گئے اور کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ ان کے بارے میں پھر آتا ہے کہ ابو محذورہ صحابی رسول جو تھے، انہوں نے زندگی بھر اپنی پیشانی کے وہ بال نہیں کٹوائے کہ ان کو میرے نبی کے دست شفقت سے مس ہوا ہے۔ اور لوگ جو جب وہ کھولتے تھے نا بیٹھ کے زمین پہ اپنے بال کھولتے تھے تو وہ زمین تک لگ جاتے تھے، اتنے لمبے بڑھ گئے تھے۔ اور لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد ابو محذورہ کے بالوں سے برکت حاصل کرتے تھے۔ اپنے بچوں کو ان کے اوپر ہاتھ پھرواتے تھے شفا کے لیے، یا کوئی بیمار ہوتا تھا وہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا تھا شفا کے لیے، اللہ تعالیٰ شفا دیتی ہے، یہ برکت حاصل کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن جب اذان کہتا ہے، اس کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، وہ پہاڑ، وہ شجر، وہ حجر، وہ چیزیں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہ بن کے آ جائے گی کہ اللہ اس نے تیری اور تیرے پیغمبر، تیری توحید اور تیرے پیغمبر کی رسالت کی گواہی دی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی، سارے لوگوں کی گردن جو ہے سب سے اونچی ہوگی، وہ مؤذن کی گردن جو ہے وہ سب سے اونچی ہوگی۔ اب خواتین تو اذان نہیں دیتی، ان کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ اذان کہیں، پھر وہ یہ فضیلت کیسے لیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وہی کلمات دہرائے جو مؤذن کہتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو مؤذن کے لیے فضیلت ہے۔ یعنی آپ کے لیے بھی قیامت کے دن سارے شجر و حجر گواہ بن جائیں گے، آپ کی گردن بھی اللہ سب سے بلند کر دیں گے لوگوں میں کہ یہ ہیں وہ جو اذان کے کلمات کو دہرایا کرتے تھے۔ اور اذان کے کلمات دہرائے کیسے جاتے ہیں؟ جب اللہ اکبر کہے مؤذن تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، کا ایک ایک کلمات دہرانے پہ جیسے مؤذن کہے ویسے ہی آپ کہیں۔ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں
حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی سے آئے اور وہ درود نہ پڑے اس پہ اللہ کی لعنت سے، فرشتوں کی لعنت سے اور نبی پاک کی بھی لعنت سے. تو جو درود پڑے اس کی فضیلت الگ ہے. لیکن جب اذان ہو رہی ہو تب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا ہوتا، بلکہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہی کہنا ہوتا ہے. اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے کلمات دہرائے تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہوتا ہے. اور پھر جو درود پڑھنا ہم پہ واجب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پہ، تو وہ اذان مکمل ہونے کے بعد پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اذان کے بعد درود پڑھتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد کی. تو جو بھی شخص یہ اذان کا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سب سے بلند کر دیں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے حق میں نباتات شجر و حجر کو گواہ بنا کر لے آئیں گے. اس لیے اذان کا جواب دھیان سے دیا کریں.